جنوبی ایشیا جہاں 2.5 ارب روحیں سانس لیتی ہیں، جہاں ثقافتوں کا جادو، تاریخ کی گہرائی اور امکانات کا ایک لامتناہی سمندر چھپا ہے، مگر ایک دہائی سے یہ خطہ ایک راز آلود سائے تلے ہے، ایک ایسی دھند جو تقسیم کے دیواروں، بے اعتمادی کے سرد ہواؤں اور ایک ٹوٹے ہوئے خواب کی حسرت سے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک اتحاد کا وعدہ ہوا تھا جو 8 قوموں کو ایک دھاگے میں پرو کر خطے کی تقدیر بدلنے آیا تھا، مگر یہ خواب ایک گھن راز بن کر رہ گیا، ایک ایسی گتھی جو ہر گزرتے سال کے ساتھ مزید الجھتی گئی۔ کیا ہے اس راز کا سرا؟ کیا جنوبی ایشیا اپنی گمشدہ تقدیر کو دوبارہ پا سکے گا، یا یہ خطہ ہمیشہ کے لیے سیاسی دشمنوں کا اسیر رہے گا؟ میرا نام ہے ستار کنگرانی۔ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سن 1985 میں جب دنیا سرد جنگ کے سائے سے نکل رہی تھی، جنوبی ایشیا نے ایک ناقابل فہم عزم کے ساتھ اپنا مستقبل خود لکھنے کی ٹھانی۔ سارک یعنی جنوبی ایشیا علاقائی تعاون تنظیم اسی عزم کی پیداوار تھی۔ یہ ایک خواب تھا، ایک ایسی دنیا کا خواب جہاں افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، مالدیپ، نیپال، پاکستان اور سری لنکا مل کر معاشی ترقی، ثقافتی اتحاد اور مشترکہ خوشحالی کی راہ پر چلے۔ یہ تنظیم آسین کی کامیابی سے متاثر تھی، جو جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا چکے تھے۔ سارک نے وہ وعدہ کیا کہ سرحدیں محض لکیریں بن جائیں گی، غربت، ماحولیاتی تبدیلی اور تجارت کی رکاوٹیں مل کر دور کی جائیں گی، مگر یہ خواب ایک پراسرار اندھیرے میں گم ہو گیا۔ سن 2016 میں جب اسلام آباد ایک عظیم سمٹ کی تیاری کر رہا تھا، ایک غیر متوقع موڑ آیا۔ بھارت نے اڑی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے سارک سمٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق فیصلہ پاک بھارت کی کشیدگی سے جڑا تھا۔ بنگلہ دیش، بھوٹان اور افغانستان بھی بھارت کے پیچھے چل پڑے اور سارک کی روح پر جیسے ایک رازناک سناٹا چھا گیا۔ سارک کا چارٹر جو سربراہ مملکت یا حکومتی شراکت کو لازمی قرار دیتا ہے، ایک ہتھیار بن گیا۔ بھارت نے اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے پلیٹ فارم کو جمود کی قید میں ڈال دیا۔ اس ایک فیصلے نے خطے کی امکانات کو جیسے ایک تاریخ سرنگ میں دھکیل دیا۔ تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا جہاں کسان اپنے فصل کے لیے منڈیاں تلاش کر سکیں، جہاں سیلاب اور طوفان سے لڑنے کے لیے قومیں ہاتھ ملائیں، جہاں ایک لڑکی دیہی اسکول میں پڑھ کر اپنے خواب پورے کر سکے۔ یہ تھا سارک کا وعدہ، مگر ایک ملک کی ہٹ دھرمی نے اس سے ایک راز آلود انتظار میں بدل دیا۔ کیا یہ محض ایک سیاسی چال تھی، یا اس کے پیچھے کوئی گہن راز چھپا تھا؟ اس داستان کا ایک اور رہسیاتی یا پراسرار موڑ سن 1995 میں بھی سامنے آیا تھا۔ پاک بھارت تعلقات اس وقت بھی کشیدہ تھے۔ نئی دہلی میں 8واں سارک سمٹ ہونے والا تھا، مگر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی ہچکچاہٹ واضح تھی۔ کیا پاکستان بھی وہی راستہ اس وقت اپناتا جو بھارت نے 2016 میں اپنایا تھا؟ مگر پاکستان نے ایک غیر متوقع فیصلہ کیا۔ صدر فاروق لیگاری نئی دہلی روانہ ہوئے، ایک ایسی چال جو سفارتکاری کی کتابوں میں ایک رازناک عزم کی طاقت پر لکھی گئی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ پاکستان خطے کی اتحاد کو دشمنی سے بڑا سمجھتا ہے۔ ڈان اپنے 6 جولائی 2025 کے ادارے میں لکھتا ہے، پاکستان ایک بار پھر سارک کی بحالی کی آواز بلند کر رہا ہے، مگر بھارت کا رویہ ایک راز آلود گتھی بنا ہوا ہے۔ دا ہندو ایک پردہ اٹھاتا ہے، بھارت بمسٹیک جیسے ذیلی گروپ کو ترجیح دیتا ہے جو پاکستان کو باہر رکھتے ہیں، گویا سارک کے روح کو دانستہ طور پر فراموش کرنے کی ایک رہسیاتی چال ہے۔
اس سیاسی کھیل کے پیچھے ایک انسانی کہانی بھی چھپی ہے۔ سرحدوں سے جدا خاندانوں کی حسرت ہے، بے اعتمادی سے رکی ہوئی منڈیوں کی پکار اور ایک خطے کی خاموش چیخ جو اتحاد کا خواب دیکھتا ہے۔ پاکستان کی یہ آواز ایک راز آلود چنگاری ہے جو خطے کی گمشدہ تقدیر کو جگانا چاہتی ہے۔ مگر کیا یہ چنگاری ایک آگ بن پائے گی یا محض دھوئیں میں گم ہو جائے گی؟ اس داستان میں ایک نیا راز اس وقت کھلا جب افواہوں نے جنم لیا کہ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش ایک نئے علاقائی بلاک کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھارت کی لاتعلقی کا جواب تھا؟ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ اس خبر نے بھارت میں بے چینی پھیلائی، جیسے کوئی گھن راز کھلنے والا تھا۔ کیا سارک بغیر بھارت کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ یہ سوال ایک رہسیاتی دھن کی طرح خطے پر چھایا رہا، مگر پاکستان نے اس راز کو صاف کیا۔ سارک ہی اس خطے کی دل ہے، اس کی یہ روح ہے۔ سارک کے پروگرام جو غربت کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بنائے گئے تھے، ایک رازناک جمود میں قید ہیں۔ ورلڈ بینک بتاتا ہے کہ جنوبی ایشیا دنیا کی آبادی کا 24% رکھتا ہے، مگر عالمی معیشت میں اس کا حصہ صرف 3.8% ہے۔ سارک کے ذریعے خطاطی تجارت جو آسین کی طرح 25% تک جا سکتی تھی، محض 5% پر اٹکی ہوئی ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک رہسیاتی سوال اٹھاتے ہیں: کیا یہ خطہ اپنی صلاحیت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جمود کا اسیر رہے گا؟ جنوبی ایشیا بے قرار ہے، ترقی کی، اتحاد کی اور دشمنی سے پاک مستقبل کی حسرت رکھتا ہے، مگر بھارت کا رویہ ایک ایسی گتھی ہے جو حل نہیں ہوتی۔ کیا وہ اپنی ناراضگی کو ایک طرف رکھ کر خطے کے مشترکہ خواب کی طرف قدم بڑھائے گا، یا یہ گتھی ہمیشہ کے لیے الجھی رہے گی؟ سارک کی بحالی ایک راز آلود چابی ہے جو خطے کی امکانات کھول سکتی ہے، معاشی ترقی سے لے کر ماحولیاتی تحفظ تک۔ دی گارڈن اپنے ایک رپورٹ میں لکھتا ہے کہ خطاطی تعاون سے جنوبی ایشیا کی معیشت تقریباً 20% بڑھ سکتی ہے۔ اگر تجارت اور رابطوں کو فروغ دیا جائے تو یہ سب ممکن ہے۔ جنوبی ایشیا ایک پراسرار دروازے پر اس وقت کھڑا ہے۔ ایک طرف پرانے زخم ہیں، دشمنوں کی سرد ہوائیں ہیں اور بے اعتمادی کی دیواریں ہیں۔ دوسری طرف ایک خواب ہے، ایک ایسی دنیا جہاں سرحدیں دھندلا جائے، جہاں قومیں مل کر اپنی تقدیر لکھیں۔ یہ خواب کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک راز آلود دعوت ہے جو خطے کے ہر روح کو پکارتی ہے۔ پاکستان کی آواز جو سارک کی بحالی کی وکالت کرتی ہے، ایک ایسی سرگوشی ہے جو اس دعوت کو زندہ رکھتی ہے۔ مگر اس سرگوشی کا جواب کیا ہوگا؟ کیا بھارت اس راز کو سمجھ کر مکالمے کی طرف قدم بڑھائے گا، یا یہ خطہ ہمیشہ کے لیے اس پراسرار انتظار میں گم رہے گا؟ سارک کی کہانی اس وقت تک ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک رازناک لچک کی داستان ضرور ہے، ایک خطے کی جو تقسیم سے اپنے شناخت بنانے سے انکار کرتا ہے۔ یہ خطہ جو اپنی ثقافت، اپنی تاریخ اور اپنے امکانات سے مالا مال ہے، ایک گھن راز کی تلاش میں ہے اس وقت۔ امید، تعاون اور اجتماعی طاقت کا راز، یہ راز کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی طاقت یا ایسی حقیقت ہے جو خطے کی ہر دھڑکن میں چھپی ہوئی ہے۔ مگر اس راز کو کھولنے کے لیے جرات درکار ہے، ایک ایسی جرات جو دشمنوں کے سائے سے نکل کر مکالمے کی روشنی کی طرف بڑھیں۔ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، عالمی بحران بڑھ رہے ہیں، وسائل کم ہو رہے ہیں اور خطے کی آبادی اپنی تقدیر کے جواب کے منتظر ہے۔ یہ داستان محض قوموں کی نہیں بلکہ ان لاکھوں لوگوں کی ہے جو سرحدوں کے اس پار اپنے خواب دیکھتے ہیں۔ اس لڑکی کی کہانی ہے جو دیہی اسکول میں پڑھ کر اپنے بہتر مستقبل کی امید رکھتی ہے۔ یہ اس کسان کی کہانی ہے جو اپنے فصل کے لیے منڈیاں تلاش کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس ماں کی کہانی ہے جو اپنے بچوں کو سیلابوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ سارک اس خطے کی اجتماعی روح ہے، ایک ریاستیاتی خواب ہے جو ابھی بھی زندہ ہے، مگر اسے جگانے کے لیے ایک مشترکہ عزم کی ضرورت ہے۔
کیا جنوبی ایشیا اس عزم کو پا سکے گا یا یہ خواب ہمیشہ کے لیے ایک راز آلود سرگوشی بن کر رہ جائے گا؟